نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دنیا میں سخاوت اور سعادت، یہ دو چیز انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک سعادت مندی اور ایک شقاوت، بد نصیبی، بدبختی۔ انسان اپنے اعمال اور اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہی سعادت کا حقدار ہوتا ہے یا پھر شقاوت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو۔ وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ بے شمار لوگ والدین کی خدمت کر کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ نیکی کر کر، ان کے ساتھ خدمت کر کے، ان کی رضا اور ان کی دل جوئی کر کر انہیں خوش کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے بہت سارے اللہ کے بندے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں اور جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بیٹوں کے حق میں باپ کی دعا ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ باپ جو دعا بیٹوں کے حق میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ویسی ہی ہے جیسے کہ نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ ماں دعا کر دے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح اللہ کا نبی اللہ سے دعا کرے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ درجہ ماں کی دعاؤں کا ہے۔ اور ماں کی دعا کیا ہے؟ ماں جب دعا دیتی ہے تو بڑے بڑے ابدال پیدا ہو جاتے ہیں، ماں دعا دیتی ہے تو بڑے بڑے قطب پیدا ہو جاتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہے تو غوثیت کا تاج مل جاتا ہے، ماں دعا دیتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ماں دعا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اس بچوں کو جن کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ تو ماں اور باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ماں کا ادب کریں اور باپ کو چھوڑ دیں، کبھی باپ کی بے ادبی کریں، باپ کے ساتھ ہے تو بدسلوکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہے۔ دونوں کی رضامندی ہونا، دونوں کی خدمت ہونا۔ اور ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اکابرین اولیاء اللہ میں سے حضرت سرکار سیدنا سلطان العارفین حضرت سیدنا باہو سلطان بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ایک مرتبہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ امی جان مجھے اپنے حقوق معاف کر دیجیے۔ والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے اپنے حقوق معاف کر دیجیے، آپ اپنے حقوق میرے اوپر معاف کر دیجیے، میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہوں۔ اے امی جان اس مرحلے میں آپ کے حقوق
مجھ کو روکتے ہیں، جانے کہ ایک طرف آپ کے حقوق ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، تو میں کس کو کروں؟ تو لہٰذا آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دو۔ والدہ نے کہا کہ جا با یزید، میں نے تجھے اپنے حقوق معاف کر دیے۔ پھر حضرت با یزید نکل گئے اللہ کی جستجو کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے عشق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، جنگل، صحرا اور بیابان کے اندر آپ نے 12 سال گزار دیے۔ جب گھر سے نکلے تو 12 سال تک گھر کی طرف واپس نہیں آئے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے، اس کی معرفت کو کوستے رہے، اس کے معرفت اور اس کے قرب کے لیے ہے تو جنگلات اور بیابان اور صحرائی کی خاک چھانتے رہے۔ حضرت با یزید بسطامی کا جب 12 سال کے بعد ہے تو بستان کی سرزمین کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ 12 سال ہو گیا ہے، والدہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، چلو اسی بہانے ماں کا دیدار کر لیا جائے، ماں کی زیارت کر لی جائے۔ جب آپ گھر پہنچے تو رات زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت با یزید بسطامی کا دل نے گوارا نہ کیا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر ماں کے آرام میں خلل پیدا کی جائے، ان کی نیند کو ہے تو خراب کیا جائے یا ان کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت با یزید بسطامی دروازے کی چوکھٹ کے باہر بیٹھ گئے اور رات ہو گئی، رات کے نصف رات سے زیادہ گزر گئی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت با یزید بسطامی سمجھ گئے کہ اب میری والدہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں گی۔ حضرت با یزید بسطامی ہے تو کان لگا کے سننے لگے تو مصلی کے اوپر سے کوئی رو رہا ہے اور ہچکچا کر رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میرے بیٹا با یزید بسطامی تیری محبت کے لیے، تیری الفت کے لیے، تیری قربت کے لیے اور تیری معرفت کے لیے اور تو بیابان اور صحرائی اور جنگلات کے اندر ہے تو نکل چکا ہے۔ اے اللہ، تیرے حبیب کے صدقے اور طفیل میرے بیٹے کو تیرا قرب نصیب عطا فرما، میرے بیٹے کو تیری معرفت عطا فرما۔ اے اللہ، میرے با یزید کو تیرے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ ماں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ حضرت با یزید بسطامی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی والدہ نے اندر سے آواز دیا کہ با یزید آتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ ادھر حضرت با یزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ حضرت با یزید بسطامی کی والدہ نے دروازہ کھولا تو حضرت با یزید بسطامی نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ امی جان، میں نے ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے تو پہچان لیا کہ میں آیا ہوں 12 سال کے بعد۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا کہ بیٹا ہے تو دروازہ کھٹکھٹائے اور ماں کے دل ہے تو اس کو پہچان نہ سکے، ماں کی ممتا اس کو جان نہ سکے۔ حضرت با یزید بسطامی نے ہاتھ چوما اور کہا کہ جس رب کو، جس خدا کو، جس اللہ کو میں بیابان اور جنگلات اور صحرا میں تلاش کرتا تھا وہ تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ ماں دعا دے دے تو با یزید بسطامی بنتے ہیں، ماں دعا دے دے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، ماں دعا دے دے تو بابا فرید گنج شکر جیسا قطب عالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور کبھی ماں بد دعا دے دے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عبرتناک واقعہ بغداد کا ہے یا بصرہ کا ہے۔ ایک بزرگ عشاء کی نماز پڑھ کر قبرستان میں گئے اور قبرستان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ رات گزر چکی، رات کا سناٹا ہو گیا اور نصف رات ہو گئی۔ جب رات کے 2-2:30 بجے تو آپ نے ایک دردناک آواز سنی جو گدھے کے مانند تھی، گدھے کی طرح چلا رہی تھی وہ آواز آ رہی تھی گدھے کے مانند۔ آپ گھبرا گئے کہ اتنی رات میں قبرستان کے اندر کون سا جانور آ گیا ہے، گدھا کہاں سے آ گیا ہے اور اتنی دردناک آواز سے یہ رو کیسے رہا ہے۔ پھر آپ اٹھے اور تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پھٹی ہوئی ہے اور ایک شخص اس میں سے نکلا ہوا ہے اور اس کا بدن انسانوں کی طرح ہے اور چہرہ گدھے کی طرح ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک آپ دیکھتے رہے، اس کے بعد وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ بے چینی آپ کے اندر تو پیدا ہو گئی اور گھبراہٹ آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد جب لوگوں سے آپ نے دریافت کیا کہ وہ فلاں قبر ہے، وہ قبر کس کی ہے، تو کہا کہ وہ فلاں بنت فلاں کی ہے، نوجوان تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا وہ رہتا کہاں ہے، کہا کہ فلاں بستی کے اندر فلاں مکان اسی کا ہے۔ حضرت وہ اللہ کا ولی ہے تو اس مکان پر پہنچ گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے تو دروازہ کھولا، اس اللہ کے ولی نے ان سے
مخاطب ہو کر کہا کہ جو فلاں بنت فلاں ہے، کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ اس خاتون نے کہا ہاں وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا اس نے کون سا گناہ کر دیا تھا، اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ اس کے اوپر اتنا دردناک عذاب ہے تو اللہ کا نازل ہو رہا ہے، اتنا خطرناک عذاب ہے کہ وہ اپنی قبر سے باہر آتا ہے اور اس کا بدن انسانوں کا ہوتا ہے اور چہرہ گدھے کا ہوتا ہے اور دردناک آواز گدھے کی نکال کر پھر وہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب اور یہ کون سے عمل کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس کی بوڑھی ماں نے کہا کہ کبھی وہ کوئی غلط کام کرتا یا رات کو تاخیر سے آتا یا کوئی گناہ کرتا یا کوئی بری بات کرتا تو میں کبھی اس کو ڈانٹتی یا میں اس کو سمجھاتی تو وہ مجھے ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا تھا، چپ بیٹھ، کیا گدھی کی طرح چلا رہی ہے، کیا گدھی کی طرح چلا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ باتیں پسند نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں وہ مجھ کو گدھی کی آواز کے مانند بولا کرتا تھا، اللہ نے اس کو ہے تو اس کا عذاب اس کو قبر میں دے دیا ہو۔ تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ آپ ماں ہیں، اس کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عذاب کو دور فرمائے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے۔ آپ والدہ ہے، پھر ان کی والدہ نے، اس نوجوان کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ تو والدہ اور والدین کریمین کی خدمت اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کی ہے تو خدمت کرنے والا بنائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہ عظیمہ، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔